السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد اب انتہائی حساس موضوع کہ موجودہ دور یا موجودہ حالات میں اہل علم کی ذمہ داریاں، اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب المدنی حفظہ اللہ۔ میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ آپ اس موضوع پر ہم سب کو بھرپور استفادے کا موقع دیں۔ جزاک اللہ۔ شیخ کو بھی مکمل ہے، اب اس کو قرآن کی ترتیب مہارت سے دیکھیں۔ 8 بجے تک آپ کے لیے اور 8 سے 15 ان شاء اللہ بتا دیں گے تو اچھا رہے گا۔ جی ہاں جی۔ پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح ہے، انشاءاللہ شیخ کا خطاب 8 بجے تک ہوگا اور پھر سامنے مسجد میں اذان ہوتی ہے 8 بجے، اس کا وقفہ ہے۔ پھر انشاءاللہ اختتامی کلمات 8:15 بجے تک ہمارے درمیان موجود ہیں دہلی کی مشہور شخصیت حافظ شکیل احمد میرٹھی صاحب حافظ اللہ تعالی،
انشاءاللہ آپ کے بھی قیمتی کلمات سے ہم سب مستفید ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، آج کی اس نہایت ہی وقیع اور علمی مجلس میں جس اہم موضوع کے تحت تھوڑی دیر آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں، اور آپ تمام کا بھی کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات کا یہ حصہ اس اہم موضوع کو دے کر آج کے اس پروگرام کی زینت بنے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے اور امت کے لیے خیر خواہ اور نفع بخش بنائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔
جہاں اہل علم کی مجلس ہو، جہاں طلبہ عزیز ہوں، تو عام اور دیگر مجالس سے وہ مجلسیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ یہ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کی گفتگو بہت ہی خصوصی اور نہایت ہی قیمتی ہوتی ہے۔ اس طرح کی مجلسوں میں جب اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کا پروگرام ہو تو جیسا کہ میں راستے میں سوچ رہا تھا، اور یہ پہلا چانس ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا، ذہن میں بات یہ آ رہی تھی کہ اس طرح کے مواقع پر اگر ایک شخص کے بولنے کے بجائے ایک شخص کی طرف سے باتیں رکھنے کے بجائے چند ایک پر مشتمل یہ مجلس ہو، جس کو آپ ندوہ علمیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور گفتگو بات چیت کا انداز ہو، خطاب اور تقریر کے بجائے تبادلہ خیال ہو، کچھ احساسات ہوں، کچھ واقعات ہوں، کچھ آپس کی رہنمائیاں ہوں، کچھ اخذ و رد ہو۔ اس طرح کی اگر مجلسیں ہوں تو ہر ایک کی طرف سے مشارکت ہو، نقاش ہو، اور گفتگو اور زیادہ علمی ہو سکے اور زیادہ نفع بخش ہو سکے۔ ممکن ہے آئندہ انشاءاللہ اس طرح کی مجلسوں میں اگر یہ انداز اپنایا جائے تو عام طریقے سے ہٹ کر کے وہ مجلس ہوگی اور اس کے فوائد انشاءاللہ اور زیادہ ہی کھل کر کے سامنے آئیں گے بإذن اللہ تعالی۔ دوسری بات، اس وقت ہمارے سامنے جو لوگ ہیں ان میں کچھ بچے بھی ہیں جو الحمدللہ اس قافلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے تلاوت کی، تاکہ ان بچوں سے متعلق بھی کچھ باتیں لائی جا سکیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور جیسا کہ ہم سب پر یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کا مضمون اگر دیکھا جائے تو کل 3 طرح کے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کو موضوعات کے اعتبار سے اگر تقسیم کرنا چاہیں تو 3 اہم موضوعات پر انہیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، عقیدے سے متعلق آیات، توحید سے متعلق رب کریم کے فرامین۔ نمبر 2 احکام اور مسائل سے متعلق آیات۔ نمبر 3 واقعات اور قصص پر مشتمل آیات۔ قرآن مجید میں یہ کل 3 طرح کے مضامین پائے جاتے ہیں۔ ایک بنیادی ہے جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اور دوسرے احکام اور مسائل،
اور تیسرے واقعات اور قصص۔ یہ تیسرا جو موضوع ہے واقعات اور قصص، تمام عمر کے تمام مراحل کے لوگوں کے لیے یکساں مفید ہے اور بہت ہی اہم ہے، اور اسی لیے رب کریم نے قرآن مجید میں ایک ہی واقعے کو مختلف پیرائے میں ذکر کیا ہے، کہیں بہت مختصر اور کہیں درمیانی اور کہیں بہت مفصل۔ خاص طور سے بچوں کے لیے اگر آپ بہت مفید اور بہت قیمتی باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں تو بس اسے واقعے کی شکل میں پیش کر دیں، زندگی میں کبھی وہ بچے اس کو نہیں بھولیں گے۔ کسی بھی چیز، یہ نفسیاتی طور پر، تربیتی طور پر یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور اگر قرآن مجید کے واقعات ہوں، احادیث مبارکہ میں موجود مذکور واقعات ہوں جس کے سچ ہونے میں شبہ نہیں ہے، اور ایسے سچے قسم کے واقعات بچوں کے کان میں جن کی ابھی تربیت ہو رہی ہے، پرورش ہو رہی ہے، وہاں سے ان چیزوں کو ان کو ابھارا جا رہا ہے اور اس پر ان کی تربیت کی جا رہی ہے، تو بہت ہی ٹھوس اور بہت ہی بنیادی ہوگا۔ بقیہ اور لوگوں کے لیے بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہے، لیکن نسبتی طور پر بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے میں نے آج کی گفتگو کے لیے نوح علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب کریم نے ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے کشتی کو لے کر کے چلے پانی پر، لیکن پانی کا معاملہ نارمل نہیں تھا۔ پانی زمین سے بھی اور آسمان سے بھی، جیسا کہ واقعہ مشہور ہے، اللہ رب العالمین نے زمین کو بھی حکم دیا، آسمان کو بھی حکم دیا، اور پانی آسمان سے بھی نازل ہونے لگا، موسلا دھار بارش، اور زمین بھی زمین سے پانی ابلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری روئے زمین پانی سے بھر گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جو نقشہ اس آیت کریمہ میں کھینچا ہے وہ بہت ہی عجیب ہے۔ کہا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یعنی اس کی جو لہریں ہیں پانی کی، یہ لہریں ایسی لگ رہی ہیں جیسے پہاڑ، کالجبال، پہاڑ کی طرح سے موج، لہر اٹھ رہی ہے، گر رہی ہے، اٹھ رہی ہے، گر رہی ہے۔ محسوس ہو رہا ہے کہ ہر لہر ایک پہاڑ ہے جو سامنے کھڑی ہے، اور اسی میں اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ کشتی چل رہی ہے اوپر نیچے، ڈوب نہیں رہی ہے۔ بس یہی لوگ ہیں جو رب کے حکم سے بچے۔ ایسے میں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، ان پر نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ۔ ایک طرف کھڑے ہوئے بیٹے کو دیکھا تو نوح علیہ السلام نے پکارا، اور پکارنے کا انداز کیا تھا؟ قرآن مجید کے الفاظ میں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس موقع پر دعوت دیا۔ کیا آج سے پہلے انہوں نے دعوت نہیں دیا؟ ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رب کریم نے دوسری جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 1000 برس دعوت اپنی قوم کو دی،
سوائے 50 سال یعنی 950 برس دیتے رہے، یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے گھر والوں سے ہی دعوت کا آغاز کیا جائے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب کریم نے حکم دیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دی، اپنی بیوی کو دعوت دی، اور دعوت دینے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس موقع پر جب کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹا ابھی پانی کی زد میں آ کر اور اپنی جان اپنی جان دے دے گا، ایسے موقع پر بھی وہ دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ اب بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اہل علم کی مجلس میں اس واقعے کی روشنی میں چند اہم باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان دعوتی میدان کے اندر وقت کتنا لگ رہا ہے اور مدت کتنی درکار ہے، داعی کبھی ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ وہ اپنے مشن سے جڑا ہوا ہے، وہ اپنے کام سے جڑا ہوا ہے۔ رب کریم نے ایک عظیم کام جو اس کے سپرد کیا ہے، وہ بس اپنے مشن سے مکمل طور پر اپنی مکمل زندگی کے اندر جڑے رہنا چاہتا ہے، اس سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ 950 برس تک نوح علیہ السلام کا دعویٰ سے جڑے رہنے کا معنی یہ ہے، اور چند لوگوں کا ایمان لانا اس کا معنی یہ ہے کہ سلسلے دعوت انسان کبھی لوگوں کے متوجہ ہونے، لوگوں کے قبول کرنے یا قبول نہ کرنے پر موقوف نہ رکھے، بلکہ اس سلسلے کو جوں کہ توں جاری رکھے، یہاں تک کہ اگر لگے کہ آخری وقت ہے، ایسے میں بھی دعوت دینے میں وہ سستی اور کاہلی سے کام نہ لے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بندہ تو ایسا ہے کہ مہینوں سے ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جا رہا ہے، اس کو جانے دو، وہ ڈوب رہا ہے، اس کو ڈوبنے دو، وہ مر رہا ہے، اس کو مرنے دو، کیونکہ میں نے آزمایا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے، میں اس کے پیچھے کتنا جھیلا ہوں میں جانتا ہوں، آپ کو نہیں معلوم۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہماری طرف سے آ جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں درس یہ دیتا ہے کہ ایسا مزاج داعی کے لیے مفید نہیں ہے، داعی کو یہ مزاج نہیں رکھنا۔ داعی کو نوح علیہ السلام کا وہ مزاج اپنے اندر پیدا کرنا کہ یہ سلسلہ پہلے دن جیسے تھا آخر دن تک اسی انداز پر جاری رہے گا، اور ان لوگوں کے سامنے جو کبھی ماننے کا مزاج اپنے اندر نہیں پاتے، ایسے لوگوں کے بیچ میں۔ اور یہ تب آ سکتا جب ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ایک نہایت ہی اہم ترین صفت پیدا ہو جائے، اور وہ ہے محبت کی، اپنائیت کی، چاہت کی، لگاؤ کی، تعلق کی، کہ جنہیں ہم صحیح راستے کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا بہت ہی عزیز ہے، یہ بہت ہی قریبی ہے، اور یہ ویسا نہیں ہے کہ اسے ہم اسی حال پر ہم چھوڑ دیں۔ اس کے لیے انسان اپنے دلوں کے اندر وہ درد اور وہ ٹیس محسوس کرے کہ اگر اس انسان نے آج اس بات پر توجہ نہیں دی تو انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں لا کر وہ بے چین سا ہو جاتا ہے، وہ پریشان سا ہو جاتا ہے کہ آنے والا دن، مستقبل کے ایام اس کے لیے کتنے گمبھیر اور کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پیچھے دوڑ لگاتے،
اور جہاں بھی چانس اور موقع ہاتھ آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے. کہتے کون ہے جو مجھے پناہ دے حتی ابلغ رسالت ربی، تاکہ وہ پیغام جو رب کریم نے ہمیں دیا ہے وہ لوگوں تک میں پہنچا سکوں. اور لوگوں نے مارا اور زخموں سے چور کر دیا، سر سے پیر تک پتھر لوگوں نے آپ کے اوپر برسائے، جسم لہو لہان ہو گیا. اگر ایک تھپڑ بھی ہمارے اوپر پڑے تو ایسی گرمی پیدا ہوتی ہے کہ اس کو وہیں کھڑے کھڑے اس کی اوقات دکھا دیں. ہمارا اپنا یہ مزاج بنتا ہے، ہمارے اندر ایسا جوش آتا ہے، ہمارے اندر انتقام کا ایسا جذبہ ابھر جاتا ہے. اور اگر اس وقت ہمارے ہاتھ میں ایسا پاور آ جائے تو کچھ نہ کچھ تو ہم کر بیٹھیں گے، اور کر بیٹھتے ہیں. پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سب کچھ آیا، آپ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس موقع پر جو آپ نے تاریخی جملہ کہا وہ ہمارے لیے درس عبرت. کیا کہا تھا آپ نے؟ کلا، آپ نے کہا نہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. بلکہ مجھے قوی امید ہے اللہ کی ذات سے، بلکہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا کہ جو صرف ایک رب کی عبادت اور بندگی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کو ہمیں باقی رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے. یہ ان لوگوں کے تعلق سے آپ کے اندر کے جذبات تھے جو آپ اپنی زبان مبارک سے ادا کر رہے تھے. تھک گئے تھے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ بد دعا فرما دیں، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم اہد دوسن وأت بہم، اللہم اہد دوسن وأت بہم. اے اللہ قبیلے دوس کو تو ہدایت دے دے اور انہیں ہمارے پاس لے. بد دعا کے لیے آئے کہ آپ ان پر بد دعا فرما دیں، آپ ان کے لیے دعا فرماتے. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اندر جو جذبات ہیں سینے کے اندر وہ محبت سے بھرپور ہیں، چاہت سے بھرپور ہیں. اگر ہمارے دلوں کے اندر صرف مسلمان بھائیوں کے تعلق سے نہیں، مکمل انسانیت کے تعلق سے یہ جذبہ اگر رہا تو یقیناً ہماری بھی کوششیں اس سے مختلف نہیں ہوں گی جو ان انبیاء اور ان داعیان اسلام کی تاریخ کے تمام ادوار میں رہی ہیں. لعلک باخع نفسک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رب کریم نے اسی لیے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر دیں گے. ان کی ہدایت کے پیچھے مقصود صاف تھا. اس واقعے سے ایک درس ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حالات کتنے بھی نامساعد ہوں، پرخطر ہوں، پر نا امیدی کا کوئی بھی حصہ اپنے سے قریب آ نہ سکے. نا امیدی کا کوئی بھی حصہ کیسے بھی حالات ہو جائیں. یہ واقعہ اور اس جیسے واقعات ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتے ہیں کہ کبھی بھی ہم آخری امید لے کر کے، امید کی آخری کرن لے کر کے کہ شاید ہماری یہ آخری کوشش کامیاب ہو جائے، شاید یہ آخری چوٹ کاری ہو جائے، کاری ثابت ہو جائے. اس حوصلے سے انسان آگے بڑھتا ہے. جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اس موقع پر جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی میں ڈوبنے والا ہے اور کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں سوائے وہ جس پر رب کی رحمت ہو. جب اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. دماغ کا کام،
دماغ سے انسان، عقل سے انسان اس موقع پر جب وحی آ رہی ہو اس کے خلاف میں، تو عقل کا استعمال انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے موقع پر نوح علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے، ایک امید کی کرن لے کر کے وہ آگے بڑھتے ہیں کہ شاید ہماری یہ کوشش کامیاب ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی امید کے ساتھ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آخر دم تک بیٹھے رہے۔ قل یا عم لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کہیں۔ یہ آخری دم تک کی یہ کوشش ہوتی۔ شیطان بھی انہی امیدوں کے ساتھ ڈٹا ہوا رہتا، پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کا پرانا تجربہ ہے کہ آخر وقت میں کوششیں اور بڑھا دی جائیں، کوششیں وہ اپنی طرف سے وہ اور بڑھا دیتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کوششیں پھر تو اور زیادہ بڑھنی چاہیے، اور یہ تب ہو سکتی ہیں جب ہمارے اندر کی ضمیر یہ کہہ رہی ہو کہ اب تک اگر کامیابی نہیں ملی تو کامیابی ہمارے آگے ہے۔ رات جب بہت تاریک ہو جاتی ہے تو صبح کی سفیدی نکلتی ہے، تاریکیاں جب بہت زیادہ ہو جائیں تو تاریکیاں آہستہ آہستہ چھٹ جاتی ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ میں اگر انسان آگے بڑھتا ہے تو یقیناً رب کریم کا کرم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں نے کھل کر کے کہا اور کہا انا لمدرکون، اب تو ہم نہیں بچ سکتے، اب ہمارا پکڑا جانا بالکل یقینی ہے۔ تو ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ اہل علم جو کہ انبیاء کے وارث ہیں، اہل علم جو کہ انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، دنیا میں اگر انبیاء کا کوئی وارث بن سکتا ہے تو وہ اہل علم ہیں۔ جب سارے لوگوں کے حواس قائم نہ رہیں، ایسے موقع پر اگر حواس کو قائم رکھ کر صحیح فیصلہ اور صحیح ڈیسیزن دنیا میں اگر کوئی لے سکتا ہے تو اہل علم لے سکتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کو کہا بھی گیا کہ لوگ جب کوئی بھی خبر سنیں تو بجائے اس خبر کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کے، اس کو پھیلانے کے، کس کی طرف اس کو پلٹائیں؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ رسول کی طرف اگر اسے لوٹا دیں یا جن کے ہاتھ میں معاملہ ہے ان کی طرف پلٹا دیں، یعنی حکام وقت، عالم دین ہو یا حاکم وقت، دنیاوی اعتبار سے جن کی نگاہ کشادہ ہے یا دینی اعتبار سے جن کی نگاہوں میں کشادگی ہے، بصارت ہے یا بصیرت ہے، تو صحیح ڈیسیزن اور صحیح فیصلہ صحیح وقت پر اگر لے سکتا ہے تو یہ دو قسم کے لوگ لے سکتے ہیں۔ جو جہاں دیدہ انسان ہے وہ دنیاوی اعتبار سے صحیح ڈیسیزن لے گا، اور جو دینی اعتبار سے بصیرت افروز انسان ہے وہ صحیح ڈیسیزن اور صحیح فیصلے لے سکتا ہے مشکل ترین مواقع پر۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے جب ظاہری اسباب پورے طور پر منقطع ہو گئے اور ایسا محسوس کیا جا رہا تھا اور لوگوں نے پکارا بھی اور کہا بھی، لیکن ان کے پائے ثبات کے اندر کہیں بھی ذرہ برابر بھی جنبش نہیں ہوئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ دیکھیں، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ سخت قسم کی آزمائش کی ایک گھڑی تھی جس کا اللہ رب العالمین نے
بہت بلیغ انداز میں وہ نقشہ کھینچا ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا ہوا، جن کے دلوں کے اندر مرض تھا اور جو منافق تھے، انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ جن کے دلوں میں مرض ہے، جو منافق ہیں ان کا معاملہ کلیئر ہے، پر جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، چاہے وہ شک کی بیماری ہو یا شہوات کی بیماری ہو، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، کیا انہوں نے کیا کہا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ لیکن جو اس مرض سے پاک لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یہ سخت ترین موقع تھا اور بہت اہم گھڑی تھی۔ ایسے اہم ترین گھڑی کے موقع پر جب کہ نگاہیں کام نہ کریں، دل و دماغ انسان کا کنٹرول میں نہ ہو اور دل حلق کے راستے سے باہر نکلنا چاہتا ہو، گھبراہٹ اور ڈر اور خوف کی وجہ سے، ایسے میں اگر کوئی اپنے آپ پر مکمل طور سے کنٹرول میں ہے تو رب کریم نے ان لوگوں کا یہاں تذکرہ کیا، سچے مومن۔ قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ تم آزمائے جاؤ گے۔ آزمائش ہمارے سامنے ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم جو اس کے بندوں میں خاص ہوتے ہیں، اس کے بندوں میں جو قریب ہوتے ہیں، انہیں وہ ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ایسے مشکل ترین لمحات سے ان کو گزارتا ہے کہ اس میں ہر ایک کے پائے ثبات میں لغزش کا آنا یقینی ہو۔ وہاں پر ایسے خاص قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین مستقیم رکھتا ہے اور ان کے پائے ثبات کو مضبوط رکھتا ہے اور انہیں آہستہ آہستہ کندن بنا دیتا ہے، کیونکہ جو کام اللہ رب العالمین ایسے خاص قسم کے لوگوں سے لینا چاہتا ہے، اس کام کا تقاضا ہی یہی ہے کہ انسان پر اس طرح کے حالات آئیں، اس طرح کے حالات سے وہ گزریں، مشکل ترین حالات، وہ چاہے جسمانی ہوں اور جسمانی بھی اس کے سارے اقسام کے ساتھ، یا نفسیاتی ہوں، ہر طرح کے مشکل ترین حالات ان کے اوپر آئیں گے۔ اور ایک بہت خاص چیز یہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین آگے بڑھانا چاہتا ہے اور ان کے ذریعے سے کام لینا چاہتا ہے، ان کے اپنے نفس میں پہلے ان کو آزماتا ہے، ان کے گھرانے کے اندر، ان کے خاندان کے اندر، ان کے اپنے گھر کے لوگوں، اہل و عیال، بچوں کے اندر رب کریم انہیں آزماتا ہے، بھرپور طریقے سے آزماتا ہے۔ اور اس آزمائش کے اندر جب وہ بھرپور طریقے سے کامیابی سے آگے بڑھنے لگتے ہیں تو الحمدللہ وہ مرحلے آتے ہیں کہ جن مرحلوں کے اندر مہینوں کا سفر دنوں کے اندر وہ انسان طے کرتا ہے، پوری قوت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، مضبوط ارادوں اور مضبوط قوتوں کے ساتھ وہ قوم کے درمیان وہ آگے بڑھتا ہے۔ نہ ہارنے والی ہمت، نہ ہارنے والا حوصلہ اور جذبہ اس کے اندر ایسا موجزن ہو جاتا ہے کہ ہر طرح کی طوفان اور آندھیاں اس کے سامنے آنے کے باوجود وہ تو اپنا راستہ چینج کر سکتی ہیں، پر یہ انسان اپنے کام اور اپنے مشن کے اندر رواں اور دواں ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف بھی لے جاتا ہے کہ
ہمارے اندر دل کی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ ساتھ زبان کے اندر لطافت اور رقت اور نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا بنیہ، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ وہ کافر ہے، دنیا میں سب سے بدترین گناہ کفر ہے، اور اس کے باوجود وہ ایک کافر کو کتنے ادب سے، اور عمر میں چھوٹا ہے، عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ ان سے نیچے ہے، پر جتنی عزت کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ، جتنی اپنائیت کے ساتھ، جتنی لگاؤ کے ساتھ، جتنی ادب کے ساتھ اپنے اس بچے کو یاد کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل رشک اور نمونہ ہے۔ یا بنیہ وہ کہتے ہیں، یعنی بچہ اگر مختلف طرح کے گناہوں میں ملوث ہو، طرح طرح کے انحرافات کا شکار ہو، اور بدچلنی کے بھرپور مناظر ہمارے سامنے آ جائیں، ایسے میں بھی اگر جائے پناہ اس کے لیے کہیں ہو سکتا ہے رب کریم کے بعد، تو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ جس قدر ہمارے سینے میں کشادگی ہوگی، ہر انسان اس میں سما سکتا ہے، ہر انسان کے لیے اس میں جگہ ہے، وہ انسان اسی قدر اپنے اس سماج کے لیے، اپنے گھر کے لوگوں کے لیے، افراد کے لیے، قریب کے لیے، دور کے لیے، وہ اسی قدر نفع بخش ہوگا۔ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خیر الناس انفعهم للناس، سب سے اچھا انسان وہ جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش، سب سے زیادہ نفع بخش۔ اور نفع بخش انسان تب ہو سکتا ہے جب وہ لینے کے بجائے دینے ہی میں جٹا رہے، دینے کے راستوں کو وہ تلاش کرتا رہے۔ کیا راستے ہیں ہمارے پاس؟ کیا میں دے سکتا ہوں؟ کیا میں کر سکتا ہوں؟ مختصر سی عمر اللہ نے دی ہوئی ہے، چند گھڑیاں ہیں، سانسیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، بند ہو گئی۔ جانے سے پہلے کون سا ایسا پودا میں لگا دوں، کون سا ایسا کام میں کر دوں کہ جانے کے بعد وہ ہرا بھرا ہو جائے، وہ تناور درخت ہو جائے، وہ آنے والے لوگوں کے لیے چھاؤں کا سبب بن جائے، لوگوں کی رہنمائیوں کا وہ مرکز بن جائے۔ ان جذبات کے تحت میں انسان کیا کرتا؟ اپنی پوری انرجی صرف کر دیتا ہے، اپنی پوری قوتوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، کیونکہ اسے بہت امید ہوتی ہے، اور اسے بہت اس کے ارادے میں پوری قوت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم آگے چل کر کے اس سماج کو زیادہ سے زیادہ خیر پہنچا سکتے ہیں، نفع پہنچا سکتے ہیں۔ بھائیوں، اس مناسبت سے میں بہت کھل کر کے آپ تمام سے کہنا چاہوں گا کہ مختلف طرح کی مشکلات ہماری زندگیوں میں آتی ہیں۔ میں اہل علم سے، دعات سے، مدرسین سے، اور وہ جن کے سینوں میں رب کریم نے وہ عظیم الشان نور بھرا ہوا ہے کہ وہ نور اگر باہر نکلتا ہے تو تاریکیوں کو چھاٹتا ہوا، خوشبوؤں کو پھیلاتا ہوا، اور لوگوں کے لیے خوشیوں کو عام کرتا ہوا سماج کو سعادت بخشتا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے میں کیا ہم سنجیدگی کے ساتھ مل بیٹھ کر غور نہیں کریں گے کہ اس امانت کو جو اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کے اندر رکھی ہے، اسے لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے، اور کیا اس کے طریقے ہوں، کیا اس کا انداز ہو؟ یقیناً ہم میں کہ ہر شخص کو اس پر غور کرنا چاہیے، ہر شخص کو سوچنا چاہیے۔
ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو ایک جیسی صلاحیت سے نوازا ہو، پر یہ ضرور ہے کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر ایک آگ ہے جو جلنا چاہتی ہے، چراغ ہے جو جلا ہوا ہے، تو لوگوں کو روشنی اور نور پھیلانے کے لیے بے چین ہے، پھر اس کے راستے کی کوئی بھی چیز رکاوٹ بن کر کے نہیں آ سکتی۔ وہ جمعہ کے خطبے سے، روزمرہ کے دروس سے، یا پروگراموں کی مناسبت سے، یا اس کے علاوہ بھی عام ملاقاتوں کے ذریعے سے، لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کے ذریعے سے، چائے کی مجلسوں کے ذریعے سے، یہاں تک کہ وہ انسان ایسے ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان شاید غور و فکر بھی نہ کرے اور وہ وہاں کوئی نہ کوئی اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک بار کسی مجلس میں شریک تھا، میں نے دیکھا اور وہ مجلس معذرت کے ساتھ میں ٹائم دیکھ نہیں سکا، میں مختصر میں 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ یہ چند اہم باتیں جو منتشر افکار تھے میں نے پیش کیے ہیں، اور اہل علم کی مجلس میں زیادہ تفصیلات بھی بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آخر میں بہت کھل کر کے 1-2 باتیں رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ واقعی یہ اہم ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جو بھی راستے ہمارے اور آپ کے سامنے ہوں، ہمیں مل جل کر کے دعات کو، علماء کو، طلباء کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داران کے ساتھ بھائیوں کی طرح سے، دوست اور احباب کی طرح سے مل جل کر کے اس عظیم الشان قافلے کو آگے بڑھانا چاہیے، اور جس قدر بھی منظم ہم کر سکتے ہیں اپنی کوششوں کو منظم کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اور ان سب سے پہلے مصلح کے لیے
جو فضیلتیں موجود ہیں یہ تب ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہوں گی جب مصلح کے اندر صلاح آ جائے، کیونکہ مصلح دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مصلح وہ جو صلاح سے دور ہو، نیکیوں سے دور ہو، نیکیوں کے جذبات سے دور ہوں، اور دوسرا مصلح وہ کہ خود اس کے اندر صلاح موجود ہے، جس کو آپ قدوہ حسنہ کہہ سکتے ہیں، کہ جو بھی چیزیں ہیں علمی اعتبار سے بہتر ہیں، اچھی ہیں، رب کریم کو خوش کرنے کے لیے ان چیزوں کو وہ سب سے پہلے انجام دینے کی کوششوں میں ہوتا ہے، قول و عمل کے اندر توافق ہوتا ہے، اور پھر اس کے بہترین اثرات اس کی اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ پبلک اور عوام پر بھی اچھی پڑتی ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری باتیں لوگوں کے بیچ تک جاتی ہیں، انشاءاللہ وہ ضرور ہی اپنے اثرات دکھائیں گے، اور بہترین اثرات کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ لوگوں کے درمیان مزید نفع کا ذریعہ اور سبب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو خیر کے ساتھ اس عظیم الشان سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی کوششوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ میں اپنے بزرگوار شخصیت حضرت الشیخ حافظ شکیل احمد میرٹھی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا مختصر وقت میں قیمتی نصیحتوں سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد اور خطباء اعظام، ڈاکٹر صاحب محترم کے پرمغز اور علمی خطاب کے بعد مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، مگر ذمہ داران کا حکم ہے تو اس کی تعمیل کرتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وقت بھی مختصر ہے۔ ڈاکٹر صاحب محترم نے داعی کے اوصاف پر نہایت جامع مختصر روشنی ڈالی ہے کہ ایک داعی کے اندر تحمل، قوت برداشت اور اپنے مشن سے مسلسل دلچسپی یہ ضروری ہے۔ اسی کے نتیجے میں صالح انقلاب معاشرے میں آتا ہے۔ ہماری اس مجلس میں ائمہ اور خطبہ حضرات موجود ہیں، اور بر صغیر میں ہمارے علماء کرام پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں کہ انہوں نے اس ملک میں خطبہ جمعہ کے لیے مقامی زبان کا انتخاب کیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ خطبہ جمعہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ پورے بر صغیر میں خطبات جمعہ کے ذریعے منہج سلف پروان چڑھا ہے۔ خطبہ جمعہ کا بہت بڑا دخل ہے۔ جہاں تعلیم ہے، مدارس ہیں، کتابیں ہیں، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، ان کے ساتھ ساتھ خطبات جمعہ کا بہت بڑا اثر ہوا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے یہاں خطبات جمعہ کو منظم کریں۔
خطیب کو خطبہ جمعہ کے لیے بہت گہرا مطالعہ کرنا چاہیے اور مسلسل تیاری کرنی چاہیے، تبھی وہ سامعین کو کام کی باتیں بتا سکتا ہے۔ آج اس سلسلے میں بہت سی جگہوں پر بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مساجد کا تعلق ہمارے معاشرے سے یعنی مسلم معاشرے سے نہایت گہرا تعلق ہے، لازم و ملزوم ہے۔ مسلم معاشرہ اور مساجد، جہاں ایک مسلمان کے لیے اس کا گھر تربیت گاہ ہے، اس سے کہیں زیادہ مساجد تربیت گاہ ہے۔ مساجد کے ذریعے عوام کی تربیت، لوگوں کے افکار کی تربیت، ان کے عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح کا کام ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت ہی بہترین باب ہے، سنہرا باب ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری مساجد نور اور ہدایت کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ بنے۔ مساجد آپ حضرات جانتے ہیں کہ خالی 5 وقتہ نمازوں کے لیے قائم نہیں کی جاتی، بلکہ مساجد کے ذریعے پورے نظام اسلام کی تعلیم و ترویج کا کام ہوتا ہے۔ جہاں عقیدہ ہے، عمل ہے، معاملات ہیں، یعنی جتنے شعبے کیے جائیں ان سب کا تعلق مسجد سے ہے، اور مسجد ہی کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں اور جو موجودہ حالات ہیں ان میں جائزہ لیں تو ہم لوگ بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ آپ سوچئے کہ مسلمانوں میں چاہے تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، کتنے % لوگ ہیں جو خود اپنے بچے یا بچی کا نکاح پڑھا سکتے ہیں؟ کتنے % لوگ ہیں جو اپنی کسی میت کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ کتنے فیصد لوگ ہیں؟ گھر میں بچے کی ولادت ہو جائے تو کتنے فیصد لوگ ہیں جو خود اس کے کان میں اذان دے سکتے ہیں؟ یہ بہت معمولی چیزیں ہیں، کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے، لیکن آج مسلم معاشرہ اور افراد کی اکثریت اس لائق نہیں۔ یہ بیداری پیدا کرنا ائمہ مساجد اور خطبہ کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے میں لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں، دینی شعور پیدا کریں اور ان کا تزکیہ کریں، انہیں ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ یہ سب کام مساجد سے ہونے کے ہیں جو ہونے چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے اور بہت افسوس کی بھی ہے کہ مساجد کا جس انداز میں استعمال ہونا چاہیے نہیں ہو رہا۔ اس 5 وقتہ نمازیں ہو رہی ہیں، یہ نمازیں جمع ہو جاتی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں اور اس کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔
ڈاکٹر صاحب محترم نے اپنے خطاب کے شروع میں ایک بہت مفید بات بیان فرمائی، اور خاص طور پر وہ ذمہ داران سے متعلق ہے۔ میں بھی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اوقاف اہل حدیث کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا اور یہ تجویز ان کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اس طرح کی مجالس کا انعقاد مہینہ 2 مہینہ میں ہوتا رہنا چاہیے، اور جس طرف ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ یہ مذاکرے کے انداز میں ہو، مذاکرہ علمیہ جسے کہتے ہیں۔ یہ لوگ ائمہ خطبہ آئیں، بیٹھیں اور مذاکرے کے انداز میں گفتگو کریں، مسائل کو رکھیں، ان کا حل پیش ہو اور پھر ان کا نفاذ ہو اب ان علاقوں میں جہاں سے وہ آئیں، ان کی مساجد میں تمام چیزوں کا پھر نفاذ ہو، تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہتر سامنے آئیں گے۔ اور جو بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے سورہ یہ نوح علیہ السلام کے واقعے کی روشنی میں کہ اخیر وقت تک نا امیدی ایک مسلمان کے اندر نہیں آنی چاہیے، اخیر وقت تک۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ 2 3 4 مہینے میٹنگ ہوئی، لوگ جمع ہوئے، اور اس کے بعد کسی میٹنگ میں لوگ کم آئے تو اب نا امیدی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد وہ سلسلہ پھر آہستہ آہستہ ختم۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی جو روح ہے اس میں تسلسل پایا جاتا ہے، انقطاع نہیں ہے اس میں۔ خیر کا کام مسلسل ہوتا رہنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے۔ کبھی لوگ کم آئیں، کبھی لوگ زیادہ آئیں، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں انتظامیہ کے ذمہ داران سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کی مجالس کا انعقاد، اور جس طرف ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ وہ مذاکرے کے انداز میں ہو، مشورے کے انداز میں، مشاورتی مجلس ہو، یہ ہوتی رہنی چاہیے۔ مہینے میں آپ کریں، 2 مہینے میں کریں، 1.5 میں کریں، اور اس کے لیے وقت ہونا چاہیے۔ یہ مغرب سے عشاء تک کا وقت بہت مختصر ہے، آپ اس کو ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک رکھیں یا ظہر سے لے کر مغرب تک رکھیں، تب جا کر سیر حاصل گفتگو لوگ کر پائیں گے اور سب کی طرف سے بات بھی سامنے آ پائے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ادائیگی ہو گئی ہے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان گزارشات پر غور کیا جائے گا، توجہ دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔